اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں سے میرے اندر یہ بوجھ تھا کہ لوگوں کو قائل کر سکوں کہ وہ بائبل کو صرف پڑھنے سے زیادہ اس کا بغور مطالعہ کریں، اور اگر آپ کسی ایک آیت کی گہرائی میں جا کر تلاش کریں تو یہ ایک واقعی بہت زبردست ہو سکتی ہے۔ اب غالباً افسیوں کی کتاب میں کئی سو اسباق ہیں، میں ان تمام کو بیان نہیں کر سکتی، لیکن میں بہت سی زبردست باتیں اس ہفتے بیان کر سکتی ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ وہ آپ کے لیے عملی اور باعث تبدیلی ہوں گی۔ اب میں آپ کو افسیوں کی کتاب کے بارے میں بتاتی ہوں اور یہ کیوں اتنی اہم ہے۔ یہ 6 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب مکمل طور پر اس بارے میں ہے کہ خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے اور ہم فضل سے بچائے گئے۔ اس نے ہمیں چن لیا، وہ ہمیں معاف کرتا ہے اور ہم پر رحم کرتا ہے، اور اس طرح مختلف طریقے سے بتاتا ہے کہ مسیح میں ہماری وراثت کیا ہے اور ہم مسیح میں کیا ہیں، اور بار بار پہلے 3 ابواب میں بتاتا ہے کہ مسیح میں ہم کیا ہیں۔ پھر 4، 5 اور 6 باب میں وہ تبدیلی کرتا ہے۔ یہ پولس رسول ہے اور اس بارے میں بات کرنا شروع کرتا ہے کہ مسیح میں ہم جو کچھ ہے اس کی روشنی میں ہمیں کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ 4، 5 اور 6 باب مکمل طور پر رویے کے بارے میں ہی بیان کرتے ہیں۔ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسا کرو، ویسا نہ کرو، وہ کرو، یہ نہ کرو۔ اور ہم یہ سیکھیں کہ جو کچھ ہم اچھا کرتے ہیں وہ ہم خدا کے ساتھ رشتہ ہموار ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم خدا کے ساتھ جڑنے کے لیے اچھائی نہیں کرتے، بلکہ ہم اچھائی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ ہم اس لیے بھلائی کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت اچھا اور بھلا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اسے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں۔ لہٰذا اس لیے یہ وہ نہیں ہوتے جسے بائبل کہتی ہے جسم کے کام، جو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا سے کچھ حاصل کیا جائے۔ ہم بھلائی اس لیے نہیں کر رہے کہ خدا سے کچھ حاصل کریں۔ یہاں تک کہ آج جب میں نے آپ سے ہدیے کے لیے کہا تو آپ نے یہ اس لیے نہیں کیا کہ خدا سے کچھ حاصل کیا جا سکے، اور بائبل کہتی کہ وہ ہمیں واپس لوٹاتا ہے، اور یہ روحانی اصول ہے، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ کیا، کیونکہ ہم اپنے اندر ابھی تک کھوئے ہوئے لوگوں کے لیے ترس محسوس کرتے ہیں، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے کہ خدا کون ہے، اور ہم چاہتے ہیں خدا نے جو خدمات مقرر کی ہیں جن میں یہ صلاحیت ہے اور اس قابل ہیں کہ وہ لوگوں تک پہنچ سکیں، لہٰذا ہم اس لیے نہیں دیتے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسے خوشی سے دینا کہتے ہیں، نہیں تو یہ مجبوری کہلائے گا۔ آپ سے پیسے یا کچھ بھی اور لینا خوشی سے دینا نہیں کہلائے گا، آپ کو اسے دینا ضرور ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کو اپنے کسی بھی رویے کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بے تک کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ بائبل کی آیات کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ افسیوں 1، 2 اور 3 باب، اور پورا دن اس میں گزاریں کہ خدا آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یاد کریں وہ کس قدر محبت کرتا، رحم، فضل اور وہ سب چیزیں جو آپ کو بڑھاتی ہیں۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ بھلائی یا اچھائی کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آپ کسی درست وجہ سے کرتے ہیں۔ اب غور سے سنیں، جب بھی ہم کسی غلط وجہ سے کچھ درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ہم کسی درست وجہ سے کچھ درست کرتے ہیں تو یہ آسان ہو جاتا ہے۔ میں یہ دوبارہ کہوں گی، اگر آپ درست وجہ رکھتے ہوئے درست کام کریں گے تو یہ کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ کسی غلط وجہ سے درست کام کرنے کی کوشش کریں۔ اگر میں اچھا رویہ رکھنے کی کوشش کروں اور ہر کسی پر مہربان بنوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ خدا مجھے پیار کرے، تو پھر میں اپنے اچھے رویے سے خدا کی محبت خریدنا چاہتی ہوں، لیکن خدا برائے فروخت نہیں ہے، وہ پہلے ہی سے ہمیں پیار کرتا ہے، یہ مفت تحفہ ہے۔ وہ دنیا کے بدترین گناہ گار سے بھی پیار کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص لاکھوں میل دور جا کر بھی اس سے مزید دور نہیں جا سکتا، اور یہ ہمارے جسم کو غصہ دلانے کے برابر ہے، لیکن وہ ان سے بھی اتنا پیار کرتا ہے جتنا کہ ہم سے کرتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ سب کچھ سیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ فضل اور شریعت میں فرق ہے۔
میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے، اگر تو آپ اس ہفتے کے اختتام تک ہمارے ساتھ رہ پائے، میں پورا ہفتہ آؤں گی. اگر ممکن ہو تو اپنی مصروفیات تبدیل کریں، ہیں تو کریں. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ محسوس نہ کریں کہ آپ یہ سب کچھ کھو دیں گے، کیونکہ ہر سیشن میں بڑی زبردست اور عملی چیزیں ہوں گی جو خدا کے ساتھ چلنے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گی. یہ خط پولس رسول نے مسیح کی مصلوبیت کے بعد 60 کی دہائی میں غالباً روم میں اپنی 2 سالہ قید کے دوران لکھا. ہم باب نمبر 3 سے شروع کریں گے. پولس رسول نے دوبارہ یہ لکھا ہے کہ وہ خداوند کے لیے قیدی ہے، اور میرے خیال سے یہ بات سوچنے کے قابل ہے اگر ہم 1 منٹ اسی پر سوچیں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ قید میں تھا. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. دراصل مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ جہاں وہ تھا وہاں اس جیل کے پاس کھڑی ہوں، اور جب وہ قید میں تھا تو جہاں پر وہ تھا شہر کا گندا نالا وہاں سے گزرتا تھا، یہاں تک کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی. اور اس نے یہ کتاب لکھی جسے آج ہم یہاں کھڑے پڑھ رہے ہیں. اس لیے یہ نہ کہیں کہ آپ خداوند کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. یہ نہ کہیں کہ خداوند کے لیے کچھ کر سکنے میں بہت سے ذاتی مسائل حائل ہیں. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، جتنا زیادہ آپ اپنے مسائل کے دوران خداوند کے لیے کچھ کریں گے تو اتنا ہی مسائل آپ کو کم تنگ کریں گے. آمین. اپنی زندگی میں خداوند کی بلاہٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ کتنا زیادہ برداشت کرنے کے لیے راضی ہوں گے. میرے خیال میں ان دنوں ہمیں اس تعلیم کی ضرورت ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اپنے مغربی کلچر میں ہم آرام و سکون سے رہنے کے بہت زیادہ عادی ہیں. ہم تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا چاہتے، لہٰذا آپ کو یہ سننا ہے. کچھ چیزوں کو غور سے اور دھیان سے ضرور سننا چاہیے. کچھ شکایات ہم سنتے ہیں، یہاں تک کہ ان عبادات کے بارے میں بھی. بہت سردی یا گرمی ہوتی ہے، مجھے گاڑی بہت دور کھڑی کرنی پڑتی ہے. ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو انڈیا کے بارے میں بتاتی ہوں، وہ 3 دن چل کر اس عبادت میں آئے اور وہاں آئے. میں نہیں جانتی کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور ان کا جسمانی نظام کیسا ہے کہ وہ پورا دن بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی بھی باتھ روم نہیں جاتا، اور وہ پیغام کے دوران اپنے موبائل فونز کے ساتھ کھیلتے بھی نہیں ہیں. کچھ لوگ فونز پر کسی دوسرے کو ٹویٹ میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، جو کچھ میں کہہ رہی ہوتی ہوں وہ سب کچھ نہیں سنتے، صرف اسے محفوظ کریں. پہلا پطرس 4 باب پہلی آیت میں یہ پڑھوں گی. یہ بہت ہی شاندار حوالہ ہے. پس جب کہ مسیح نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا تو تم بھی ایسا ہی مزاج اختیار کر کے ہتھیار بند بنو، کیونکہ جس نے جسم کے اعتبار سے دکھ اٹھایا اس نے گناہ سے فراغت پائی. واو! اس لیے یہ ایسے ہے، اور آج میں باہر جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوں اور نہیں جانتی کہ در حقیقت میرے دن کس طرح کے ہوں گے، لیکن خداوند میں اپنے ذہن کو تیار کرتی ہوں اور اس طرح بناتی ہوں کہ چاہے میں دکھ سہوں، چاہے تجھے خوش کرنے میں ناکام رہوں. میں نے وقت سے پہلے ہی اپنا ذہن بنایا ہے کہ یہ آسان ہے یا نہیں، وقت پر ہے یا نہیں. میں وہی کرنا چاہتی ہوں جو تو چاہتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے. میں باہر نکلنا چاہتی ہوں اور تجھے ظاہر کرنا چاہتی ہوں. میرے خیال سے اگر ہم دنیا میں باہر نکلنے اور اس میں موجود چیزوں سے مقابلہ کرنے سے پہلے کچھ اہم فیصلے کر لیں تو چیزیں ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہیں. جیسا کہ پولس کلسیوں کے خط میں بھی کہتا ہے کہ جسم کو مارو، بدن میں زندگی نہ گزارو، بلکہ کہتا ہے کہ اسے مارو اور کوٹو. وہ کہتا ہے کہ اسے سیر کرنا بند کریں، جسم کی خواہشات کو پالنا بند کریں. جب آپ کام پر جاتے ہیں اور کوئی آپ کو تکلیف دیتا ہے تو اپنے جسم کو عمل کرنے کا موقع دیتے ہوئے ان پر غصہ کرنا اور بات کرنا چھوڑنے کی بجائے کہیں جائیں اور ان کے لیے دعا کریں اور پھر واپس جائیں اور ان سے اس طرح بات کریں کہ کچھ نہیں ہوا. افسیوں 3 باب 6 آیت میں پولس ایک بڑے راز کے بارے میں بات شروع کرتا ہے، اور میں اس میں سے آپ کو بھی کچھ بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے خیال سے 5ویں آیت دیکھیں، افسیوں 3:5، جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے. یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں،
جانتے ہیں کہ پولوس ان کو اس بڑے بھید کے بارے میں سکھانے کے لیے بلایا گیا، اور آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، ہم سالوں سال سے یہ پڑھ سکتے ہیں اور کبھی بھی اس میں کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ یہاں دوبارہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہو کیا رہا تھا۔ یہودی خود پر بہت ہی زیادہ فخر کرتے تھے کیونکہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ تھے، اور ان کو وراثت اور ان کو خدا کی حمایت ملی۔ وہ شریعت کو جانتے تھے، وہ اسے پورا کرتے، اور وہ بہت مذہبی تھے۔ اس لیے پولس اس طرف بڑھتا اور ان سے کہتا ہے یہ ایک بھید ہوگا اور آپ کو یہ سمجھنے میں کافی مشکل پیش آئے گی۔ غیر قومی اب ان میں پیوند یا شامل کی جائیں گی۔ رکے ایک کہانی ہے جو کہ لوکا میں ایک آدمی کے بارے میں بیان کی گئی جسے کام کے لیے بھیجا گیا۔ یہ تمثیل ہے۔ اس کے مالک نے کہا کہ وہ صبح بہت جلدی آ گیا، اور اس کے مالک نے کہا میرے لیے پورا دن کام کر اور میں تجھے یہ اجرت دوں گا۔ اور فرض کریں کہ وہ صبح 6 بجے شروع کرتا ہے، اس طرح 8 بجے کچھ اور اشخاص آتے ہیں اور وہ کہتا ہے تم سب جاؤ اور کام شروع کرو، اور جب دن ختم ہوگا تو میں تمہیں اس کی اجرت دوں گا۔ دوپہر کو کچھ اور آ جاتے ہیں، کام میں لگ جاؤ اور جو مناسب ہوگا وہ دن ڈھلنے پر میں آپ کو دے دوں گا۔ سپہر 3 بجے مزید اور لوگ آ جاتے ہیں، جاؤ اور کام شروع کرو اور دن ڈھلنے پر جو مناسب ہوگا ادا کروں گا۔ اور کام ختم ہونے کے بعد 1 گھنٹہ پہلے مزید اور آ جاتے ہیں، آپ سب کام کرنے کے لیے چلے جاؤ اور جو مناسب ہوگا میں سب کو ادا کروں گا۔ پھر دن کے ختم ہونے کا وقت آیا اور اس نے ان سب کو ایک جیسی اجرت دی۔ جو لوگ صبح سے کام کر رہے تھے وہ تھوڑا اداس تھے۔ اچھا 1 منٹ رکیں، یہ انصاف نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہے کہ ایک شخص مسیحی خاندان میں بڑھا۔ جب وہ 2 سال کا تھا تب سے اسکول جاتا، بائبل کو جانتا تھا، اس نے امثال اور زبور یاد کیے، اور اپنی پوری زندگی چرچ کی ہر عبادت میں وہ ضرور جاتا۔ میرا مطلب وہ مسیحی کالج میں گئے، ان کے پاس الہیات کی ڈگری ہے، وہ ایسے ہیں جیسے کہ بہت 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 ہی اچھے ہیں۔ اور پھر وہ ادھر کھڑے ہوتے اور جو غیر قوم سے ہیں اور ابھی کچھ وقت پہلے ہی نجات پائی، خدا کو ان سے انتہائی اچھے طریقے سے پیش آتے دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، جنہوں نے 2 ہفتے پہلے ہی نجات پائی۔ اور میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں جسے ہضم کرنا واقعی مشکل ہے۔ اب یہاں مذہبی سوچ کی بات ہوتی ہے کہ آپ تیار ہیں؟ وہ اس کے حقدار نہیں، اس کا حقدار میں ہوں، وہ نہیں۔ اور خدا ہمارے ساتھ ایسا ہونے دیتا ہے تاکہ ہمیں احساس دلائے کہ ہم کتنے شریعت پسند ہیں۔ ابھی بھی بعض دفعہ ہم ایسے سوچتے ہیں کہ ہم اپنے اچھے رویے کی وجہ سے اس کے حقدار ہیں، اور وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اچھا ہوں۔ ایسا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے لیے کچھ کرو، کیونکہ پھر آپ سوچیں گے کہ آپ کسی چیز کے حقدار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ کے لیے کیا اس وجہ سے آپ مجھے پیار کرتے ہیں، اور آپ جو میرے لیے کر رہے ہیں وہ اسی بنا پر ہوا ہے۔ لیکن میں کچھ بھی یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہ سوچیں کہ میں کسی طرح آپ کا قرض دار ہوں، کیونکہ میں کسی چیز کا قرض دار نہیں۔ اور اگر ہمارے اندر خدا کا دل ہے تو ہم لوگوں کو بادشاہت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر پرجوش ہوں گے، اور ان کو بابرکت ہوتے دیکھنے کے لیے پرجوش ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایک چیز ہے، ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم پوری زندگی خداوند کو جان سکیں۔ ہمیں مطالعے کا، سیکھنے کا اور بڑھنے کا موقع ملا ہے۔ اور یہ شخص، جی خدا ان پر اپنی برکات کی بارش کر رہا ہے، لیکن انہیں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ انہیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی انہیں بہت سی ایسی چیزوں میں سے گزرنا ہوگا جن میں سے آپ پہلے ہی گزر چکے ہیں، اور ان کی تھوڑی سی برکات کے لیے ہمیں انہیں رد نہیں کرنا۔ وہ کہتا ہے بالکل بھی نہیں، کبھی بھی اس طرح کے نہ بنے، اس طرح کے شخص نہ بنے جو یہ سوچتا ہے چونکہ تم نے یہ تھوڑا سا کام کیا ہے اور آپ بہت زیادہ کی حقدار نہیں ہیں۔ وہ فضل اور شریعت کی فرق کے بارے میں سوچتا ہے۔ افسیوں 3 باب فضل اور شریعت پر بہت زیادہ سکھاتا ہے۔ میرے خیال میں ہم اس بات کو نہیں جان سکتے کہ یہودی ثقافت میں یہ کس قدر صدمہ پہنچانے والی بات تھی۔ اور یہاں تک کہ آج کے ایک مذہبی شخص کے لیے ایک نجات یافتہ مسیحی جو کہ واقعی مسیح میں آزاد ہے، یہ کس قدر حیران کن ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، جس طرح آج ہم یہاں پرستش کر رہے تھے، اگر آپ کسی مذہبی گروپ یا آدمی کو لے آتے تو وہ ہمیں لکڑی پر لٹکانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ مذہبی لوگ سوچتے ہیں کہ سب کچھ ان کے طریقے سے ہونا چاہیے۔ آپ کو چرچ میں خاموش ہی ہونا چاہیے۔ اچھا تو کیوں؟ کیونکہ آپ خاموش ہیں۔ جب دعا کریں تو آپ کو سر جھکانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب دعا کرتے تو آپ اپنا سر جھکاتے ہیں۔ ان کے پاس یہ تمام قوانین ہوتے ہیں کہ خدا کے پاس کیسے آنا ہے۔
لیکن ہمیں روح القدس کی ہدایت میں چلنا ہے اور جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے. خدا ہم میں سے ہر ایک پر انفرادی طور پر کام کرتا ہے. آپ چلتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں, آپ اوندھے منہ ہو کر دعا کر سکتے ہیں, آپ کرسی پر بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں. شاید آپ کو یہ رہنمائی ملے کہ زبوروں کو یاد کریں. میں یہ نہیں کرتی, مجھے اس کی نعمت نہیں ملی. میں بائبل کو بہت زیادہ جانتی ہوں, یہ ذخیرہ مجھ میں سے نکلتا جائے گا, نکلتا جائے گا, نکلتا جائے گا. لیکن اگر آپ کہیں کہ زبوروں کا حوالہ دیں, میں شاید آپ کو 23 زبور یا 51 زبور یا کوئی ایسے سناؤں گی جو میں نے بار بار پڑھے ہوں گے, لیکن یہ میری خاص نعمت نہیں ہے. اور ایک چیز جو پولس رسول سکھانا چاہتا ہے وہ اسیوں 3 باب میں ہے کہ ہر ایک کام جس میں ہم اچھے ہیں وہ خدا کی طرف سے ایک تحفہ یا نعمت ہے. ہر ایک اچھی چیز جو انعام خدا کی طرف سے ہے, اور ان تحفوں کے لیے ہمیں خدا کے شکر گزار ہونا چاہیے. یعنی کسی اور سے یہ امید رکھنا بند کرنا ہے کہ جیسے ہم ہیں وہ بھی ویسے ہی ہوں. آمین. آپ قوانین پر عمل کر کے خدا کی حضوری میں نہیں پہنچ سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نظم و ضبط غلط ہے, نظم و ضبط اچھا ہے. یہاں تک کہ میں یہ بھی برا نہیں سمجھتی کہ آپ اپنے لیے قانون بنائیں, لیکن آپ نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی چیز کے بارے میں قانون پسندانہ نہیں بن سکتے. میں اپنے دن کے پہلے چند گھنٹے خدا کے ساتھ گزارتی ہوں, لیکن جانتے ہیں کہ اگر کبھی کسی خاص وجہ سے میں یہ نہ کر سکوں, جو کہ اکثر نہیں ہوتا جبکہ یہ میرے لیے بہت اہم ہے, لیکن اگر ایسا ہو جائے تو میں تھوڑا سا بھی احساس جرم محسوس نہیں کرتی, کیونکہ میرے لیے یہ قانون نہیں ہے بلکہ یہ شرف ہے. آمین. اب میں دیکھتی ہوں میں 1 منٹ کے لیے آپ کی توجہ یہاں مرکوز کروں. اپنے لوگوں کے لیے خدا کے پاس کے لیے ہمیشہ ایک طویل منصوبہ ہوتا ہے. خدا کے پاس اپنے لوگوں کے لیے طویل منصوبے ہوتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ جانیں کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ ابھی ہو رہا ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو اگلے سال یا اس سے اگلے سال یا مزید اگلے سالوں میں ہوگا. بے شک سب کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, یہ سب مزید اور بہتر ہو سکتا ہے, اور بے شک وہ کتنے ہی برے ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. لہٰذا آپ کے مستقبل کے لیے خدا کے ذہن میں صرف ایک چیز ہے, اور وہ ہے بہترین چیزیں. آمین. میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ جانیں, وہ کہتا ہے میں تیرے لیے اپنے منصوبوں کو جانتا ہوں, یعنی تیرے لیے بھلائی کے خیالات اور منصوبے. لہٰذا شروع ہی سے خدا کے پاس انسان کے لیے اچھے منصوبے تھے. اگر آپ پیچھے جائیں اور پیدائش پہلا باب پڑھیں, آدم اور حوا کے لیے وہ بڑے منصوبے رکھتا تھا. وہ اس طرح کی خوبصورت جگہ اور وہ تمام جو وہاں تھا, ہر طرح کا پھل جو تو چاہتا ہے کھا, لطف اندوز ہو, ان تمام وسائل کو لے اور انہیں خدا اور انسان کی خدمت کے لیے استعمال کر. ایک ہی بات ہے جو وہ چاہتا ہے کہ تو نہ کرے. کتنی عجیب بات ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. صرف ایک چھوٹی سی بات ہے جو میں نہیں چاہتا کہ تو وہ کرے. جی, وہ ایسی چیز ہے جس پر ابلیس مقابلہ کرنا چاہے گا. اس لیے وہ دلائل سے ہوا کو آزماتا ہے. دلائل کے بارے میں آپ کو محتاط ہونا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ دلیل بازی کرنے کی ضرورت ہو. آپ کو صرف ایمان رکھنا ہے اور وہ کام کرنا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا غلط ہے, لیکن میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. بعض اوقات خدا سمجھ سے بہت بالا تر ہو سکتا ہے. جب وہ ابراہیم کے پاس گیا اور کہا کہ تو اپنے ناطے داروں, اپنے خاندان, اپنا گھر اور ہر اس چیز کو جس سے تیرا تعلق ہے چھوڑ اور اس جگہ جا جو میں تجھے دکھاؤں گا, یہ سمجھ سے بالکل باہر تھا. اور جب تک اسے وہ سب کچھ نہیں چھوڑ دیا جو اس کے پاس تھا, اس نے اسے بالکل بھی نہ بتایا کہ وہ اسے کہاں لے جانا چاہتا تھا. آپ میں سے کتنے اس بات کے لیے تیار ہوں گے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب چھوڑ کر وہاں جائیں جس کے بارے میں معلوم نہیں؟ بالکل ایسا ہی خدا نے میرے ساتھ کیا جب اس نے میری خدمت شمال, جنوب, مشرق, مغرب کی طرف لے جانے کو کہا, اور میں نے نوکری چھوڑ دی. میرے پاس ایک ڈیسک اور ایک پرانا کیلکولیٹر تھا, اور جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کرنے والی تھی, اور میں نے ابراہیم جیسی سودے بازی محسوس کی. لیکن میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. اب اور سے سنیں, جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے پانے کے لیے وہ سب کچھ چھوڑنا ہوگا جو آپ کے پاس ہے. اور اگر اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں آتے تو یہاں آنا اس چیز کے قابل ہونا ہے. اس کے لیے بھی وہی اصول ہے, یعنی بیج بونے اور فصل کاٹنے کا. آپ بوتے ہیں تو آپ کچھ چھوڑتے ہیں, پھر مزید بونے پر اختتام ہوتا ہے, اور کچھ کھونا ہمیشہ مشکل ہی ہوتا ہے. ہم اس سے حاصل کرتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن یہ چھوڑنے یا کھونے سے شروع ہوتا ہے, اور پھر عموماً اس دوران جب تک یہ زمین موجود ہے انتظار کا وقت گزارنا پڑتا ہے. پہلے بیج, پھر وقت, اور پھر کٹائی. ہم تو اسے بہت تیزی سے کہہ رہے ہیں, بیج بویا جائے گا, وقت لگے گا, مزید وقت, اور پھر بہت لمبا وقت, اور پھر تھوڑا اور وقت, اور پھر کٹائی. وقت کے لیے کسی ایک نے بھی تالیاں نہیں بجائی.
ایک شخص نے بھی وقت کے لیے تالیاں نہیں بجائیں. لہٰذا 1 منٹ کے لیے بہت غور سے سنیں. آپ اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے لیے ضرور کچھ سیکھیں گے. لہٰذا ابلیس نے ہوا کو آزمائش میں ڈالا، ہوا نے آدم کو آزمائش میں ڈالا، اور آدم اور ہوا نے گناہ کیا. خدا پہلے ہی سے لوگوں کی بحالی کے لیے منصوبہ رکھتا تھا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خدا کبھی بھی منصوبے کے بغیر نہیں چلتا. اور میں جانتی ہوں کہ آج کل دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آج ہماری قوم میں ہو رہا ہے، اس پر بہت زیادہ تشویش ہے. لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ خدا ایک منصوبہ رکھتا ہے. اس نے ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا، لیکن اس کے پاس منصوبہ ہے اور ہم اس منصوبے کے حصے ہیں. آمین. اور اس طرح اس نے انسان کو واپس لانے کے لیے منصوبہ بنایا، اور اس نے انسان کے اختیار کی بحالی کرنے کا منصوبہ بنایا. جانتے ہیں کہ جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا تو انہوں نے اپنا اختیار ابلیس کو دے دیا. خدا نے اسے حکومت کرنے اور زمین پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کا جو اختیار دیا وہ اس نے ابلیس کو دے دیا. اور اگر لوکا 4:6 میں دیکھیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے. جب یسوع بیابان میں 40 دن اور 40 رات ابلیس کے ذریعے آزمایا جا رہا تھا، اور ان میں سے ایک آزمائش یہ تھی کہ ابلیس نے کہا، تو صرف ایک دفعہ مجھے سجدہ کر اور میں تجھے یہ سب دوں گا اور ساری قدرت تجھے دوں، کیونکہ یہ سب مجھے دیا گیا اور میں جسے چاہتا ہوں دے سکتا ہوں. لیکن دیکھیں، جس قدر وہ سوچ رہا تھا وہ اسے اس حد تک نہ جانتا تھا، کیونکہ وہ یسوع سے بات کر رہا تھا. جو دراصل جیسا کہ بائبل کہتی ہے کہ خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے، وہ دراصل اس سے بات کر رہا تھا جو کہ اسے تباہ کرنے والا تھا. یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں. خدا ہمیشہ لوگوں کے ذریعے کام کرتا ہے. خدا ہمیشہ لوگوں کے ذریعے کام کرتا ہے. اگر آپ خدا سے معاوضہ چاہیں گے تو شاید وہ آپ کو کچھ ایسا دکھائے جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. جی ہاں، میری ساری باتیں درست ہیں. جہاں تک تعلیم دینے کی بات ہے، پچھلے سال سے میرے لیے یہ بہت اہم ہو گیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خدا کے ساتھ حصے دار ہیں. وہ لوگوں سے کام لیتا ہے. خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ لوگوں کے بغیر خود مختار ہوتے ہوئے کام نہیں کرتا. لیکن آپ کو تاریخ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس نے ابراہم، موسیٰ، یوسف، آستر، روت، دانیل، نبیوں اور قاضیوں اور اس طرح کے بہت سے لوگوں کے ذریعے کام کیا. وہ آپ کے ذریعے بھی کام کرنا چاہتا ہے. اور مزید یہ کہ یہ واقعی غیر یقینی طور پر حیران کن ہے کہ خدا ایک مرد یا عورت کے ذریعے جو کہ خود کو اس کے حوالے کرے اور اس کے ساتھ وفادار رہے کیا کچھ کر سکتا ہے. یہ واقعی، میرا مطلب ہے، ناقابل یقین ہے. صرف ایک شخص، کسی بھی ایک شخص کے ذریعے خدا کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک شخص، جی ہاں، صرف ایک شخص. اچھا، جیسا کہ ہم نے بیج کی، وقت اور کٹائی کی اہمیت کے بارے میں سیکھا، ہم یہ سیکھیں گے کہ خدا ہماری زندگی کے لیے طویل منصوبہ رکھتا ہے. شاید ابھی آپ کو ایسا کچھ نظر نہ آئے، لیکن خدا پر بھروسہ کریں اور اپنے موجودہ حالات میں اسے کام کرنے کی اجازت دیں.